تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ کی جو بڑے ہی عظیم فضل و کرم کا مالک ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ساری کائنات کا حاکم، مالک، مربی اور پالنہار ہے، اور وہ بہت ہی جود و سخا اور نعمت والی ذات ہے۔ اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کی برکتیں نازل ہو آپ پر، درود و سلام ہو، اور تمام اصحاب کرام پر اور ہر اس شخص پر جو آپ کی اتباع صحیح طریقے سے قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نجات اسی کے لیے ہے، مگر جس شخص نے بھی شیطان کے خواہشات کی یا شیطان کے چال کی پیروی کی، اپنے نفس کی پیروی کی، وہی شخص گمراہ ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتیں اور خیرات عطا کیے ہیں جو ہم میں سے دوسروں کو نہیں عطا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب ہم بھوکمری کے عالم میں تھے تو ہمیں آسودگی عطا فرمایا، اور جب ہم خوف و ہراس کے عالم میں تھے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں امن عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت ہی کشادہ رزقیں عطا کی، تو اسی کا شکر ہے، اور اسی ذات سے ہم مزید فضل اور احسان اور انعام کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ جو کچھ بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ بس اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اقرار ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ ہی وحدہ لا شریک یقیناً منعم ہے۔ اے مسلمانوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ جن کا دل مادی اسباب سے جا کر جڑ چکا ہے، اور وہ ظاہری اقتصاد کے حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں اس پر ان کا توکل ہو چکا ہے، بھروسہ ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج عالم میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں پر ہموم و غموم اور حزن و ملال کے بادل منڈلا رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے اوپر رعب اور کمزوری طاری ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، بڑی ہی غفلت اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کے بارے میں غفلت کا شکار ہوں، اور اس کو آپ شکریہ کا قید کیے بغیر، یعنی شکریہ ادا کیے بغیر خوب نعمتوں سے آپ مالا مال ہوتے رہیں، اور آپ کو یہ پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کو نعمت کہاں سے ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم ہماری نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کریں گے، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو سن لو ہمارا عذاب بھی بہت ہی سخت ہے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نعمت کے کفران اور ناشکری کے مظاہر میں سے صرف یہ نہیں کہ آپ شکریہ ادا نہ کریں، بلکہ بڑے مظاہر کفران نعمت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بھائیوں سے اور صاحب نعمت سے حسد اور بغض کا برتاؤ کرے، اپنے ایمان کو کمزور کر لے اور اللہ پر بھروسہ نہ کرے، اور اللہ کے جو عام فضل و احسان ہے ہم تمام پر اس کو آپ بھلا ڈالیں۔ یہ تمام کے تمام کفران نعمت میں سے ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت میں سے ہے کہ کسے کتنی نعمت دے، اور اسی وجہ سے اللہ نے ہمارے درمیان ایک دوسرے کو نعمت دینے میں فضیلت برتی ہے، اور اس کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی پتہ ہے۔ تو آپ چاہے جتنا بھی کوشش کر لیں اور جتنے بھی حسد کر لیں، آپ جتنا مقدر ہے اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے، اور نہیں کسی کو جو رزق آنے والا ہے آپ کی حسد کی وجہ سے وہ رزق اس کو رک بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے نہیں فرمایا اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے خوب زیادہ رزق کی برساتیں کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ایمان والے قوم کے لیے نصیحت ہے۔ فلا الہ الا اللہ، تو اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی لا معطی لما منع، کوئی ہے ہی نہیں کائنات کے اندر کہ جس سے اللہ تعالیٰ روک دے اسے عطا
عطا کر دے. وَلَا مَانِعَ لِمَا آتَاهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ دے اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے. اے میرے مومن بھائیو، آپ پورے طور پر اپنی تقدیر پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اور آپ کا رزق حرص کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اور کسی دوسرے دسیسہ کاری کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہرگز نہیں بڑھ سکتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آپ شیطانی وسوسوں سے ڈریں، بچیں، اور وہ شیطان جو آپ کے دلوں کے اندر اللہ کے تئیں ایمان کو کمزوری کا بیج ڈال رہا ہے، آپ اس سے چوکنا رہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ آج اس کے شکار ہیں اور مایوسی کے شکار ہیں اور اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے دل کے اندر ثقہ پیدا کریں، قناعت پیدا کریں، اور نفس کو ہم اپنا کھلا بنائیں کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے والے بنیں، اور رزق کی طلب میں عمدگی حاصل کریں، اچھائی کے ساتھ رزق حاصل کریں. اور یہی بات فضل میں سے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے رزق، اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے ہاتھ کو دراز کریں رزق کے لیے. یہ بڑی نعمت ہوگی. اس کا مطلب ہوگا کہ آپ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ ہی الرزاق ذو القوت المتین ہے، یعنی وہی بہت رزق دینے والا، کبھی اس کے رزق میں کمی نہیں آتی ہے، چاہے جتنا بھی رزق دے دے، اور اس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے، اور اس کے خزانے بالکل بھرپور ہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته. یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلا کا پہلا اور آخر کا آخر، یعنی ازل سے جو پیدا ہوا ابد تک، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی ساری کے ساری مخلوق ایک سرزمین پر کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب اپنی مرادیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی مرتبہ میں، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اور یہ مانگنا ہمارے خزانے میں تھوڑی بھی کمی نہیں لا سکتی ہے، مگر اتنا ہی کہ جتنا کہ اگر آپ سوئی کو سمندر کے اندر ڈبوئیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں ایک سوئی کو آپ اگر سمندر میں ڈبوتے ہیں اور نکالتے ہیں، سمندر کو کیا نقص ہوگا. اللہ رب العالمین کے خزانے کی یہ مثال ہے. میرے معزز سامعین کرام، یہ حدیث قدسی جسے امام مسلم نے اپنے صحیح حدیث میں روایت کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان یمین اللہ ملأ لا یغیضها نفقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ پورے بھرپور اور بھرے ہوئے ہیں، یعنی خزانے اللہ تعالیٰ کے بھرے ہوئے ہیں، کبھی جتنا بھی خرچ کریں کمی نہیں آتی ہے. سحاء اللیل والنہار، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ رات و دن دنیا والوں پر خرچ کرتے رہے، ذرہ برابر کمی نہیں آتی. ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، تمہارا کیا خیال ہے جب سے اللہ نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے کچھ کمی آئی ہے؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئی چیز کبھی نہیں کر سکتی ہے. اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نفس میں وحی کیے کہ ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها، کہ کسی نفس کو موت آ ہی نہیں سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی پوری کی پوری عمر پورا نہ کر لے، اور کسی کو موت آ ہی نہیں سکتی یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پوری نہ کر لے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو رزق کے حاصل کرنے میں اچھا راستہ اختیار کرو، حلال راستہ اختیار کرو، اور رزق کا دھیرے دھیرے آنا یہ تمہیں برانگیختہ نہ کرے اس بات پر کہ گناہ کے راستے کو اپنا لو رزق حاصل کرنے میں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کیونکہ اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو حاصل صرف اور صرف اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کے ساتھ حسن نیکی کا برتاؤ کرنے کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتا ہے. اللہ کی اطاعت میں رہ کر وہ تمام رزقیں حاصل کی جا سکتی ہے. اور ہمیں محسوس ہونی چاہیے کہ ہم کیوں اپنے بھائیوں سے حسد کریں، ان کے پاس جو نعمت ہے ان کے نعمت پر ہم کیوں چلیں. کیا ہمارے دل کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ نے جو تقسیم کی ہے، جو نعمت ہے اس پر ہم راضی ہوں؟ اور کیا ہمارے نفس کے لیے یہ وقت نہیں آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو منان و حنان ہے، جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر ہم راضی رہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں کہ ہم دوسروں کے چکر میں اور دوسروں کے معاملات میں پڑے بغیر اپنے کاموں میں
مشغول ہو کر اچھے تدبیر کے ساتھ، حسن تدبیر کے ساتھ اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا نہ کریں کہ اللہ ہمارے مال اور دنیا ہی کو تو سب سے بڑا ہم اور غم والی چیز نہ بنا دینا، اور ہمارا ٹھکانہ جس کی وجہ سے جہنم نہ ہو جائے۔ اے اللہ جس نے یہ فرمایا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکالنے کی یعنی تنگی سے راستے نکال دیتے ہیں، کشادہ راستے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رب العالمین سے جو ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، بہت ہی کمزور نفس اس دنیا میں آج پائے جاتے ہیں جو بخیلی کے شکار ہیں، جو شح نفس کے شکار ہیں، یہاں تک کہ اپنے بال بچوں پر بھی وہ کم خرچ کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ یہ کتنے گھٹیا اور کتنے ہی اپنے اولاد کی نظر میں کمتر اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ کیا یہ ان کے لیے اچھی بات ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ان کے پاس نعمت ہو اور ان کو تنہائی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کریں؟ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے اور میں تم میں سب سے اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ اے اللہ کے بندو، یہاں پر بہت ہی دل کے اندر بغض پیدا کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو اولاد پر تنگی ڈال کر کے اولاد کی جانب سے بغض پیدا کر لیتے ہیں، یعنی اولاد اپنے والدین سے اور باپ سے گارجین سے تنگی پیدا کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سعادت اور خوشی کو نعمت رہتے ہوئے بھی وہ چھین لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسا شخص بہت ہی محروم شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان المسلم اذا انفق على اهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، رواہ مسلم، امام مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان بندہ جب اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اس کا اندازہ اور گمان کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ دینا، تو یہ صدقہ کے مصداق ہوتا ہے، صدقہ کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ اے مسلمانوں، وہی لوگ یقیناً خوشحال ہیں جن کی خرچ برچ اور جن کا دل بالکل کشادہ ہے اپنے اہل و عیال پر، جن کی نیکیاں بالکل چھائی ہوئی ہیں اور جن کے چہرے پر بساط اور بشاشت چھائی رہتی ہے اپنے خاندان والوں کے لیے۔ یقیناً وہی مضبوط وفادار شخص ہے اور معاشرت کرنے کا سخی شخص ہے، اور وہی شخص ہے جو یقیناً خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ بخیلی کرتے ہیں وہ نفرت کے شکار ہوتے ہیں، وہ لوگ دور کر دیے جاتے ہیں معاشرے سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، آپ جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں رکھا ہوا ہے اور اللہ بہت اچھا رزق دینے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم، یہ دینار و درہم کا بندہ غلام ہلاک ہوا۔ کیوں؟ جب دیا جاتا ہے تو بڑا خوش، اور جب نہیں دیا جاتا ہے تو بڑا ہی بیمار ہو جاتا ہے، بڑا ناراض ہو جاتا ہے، نہایت ہی بدصورتی کی شکل میں ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَمْ تَقَشْ، اور جب اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو کوئی اس کے کانٹے کو نکالنے کے لیے بھی نہیں رہتا، یعنی خود کو مال ملے، خود کی ذات کے فائدے کے لیے سوچے اور دوسرے کے فائدے کے لیے نہ سوچے، یہاں تک کہ اپنے خون کے لیے بھی نہیں، اپنے اہل کے لیے بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس کے سر پر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا اور اس کی مدد کے لیے کوئی آگے نہیں کرتا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک سخی شخص اور احسان کرنے والا شخص ہی یقیناً لوگوں کے درمیان شرح صدر والا، کشادہ دل والا ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس لوگ بالکل تنگ دل ہوتے ہیں، بخیل لوگ لوگوں پر بہت ہی تنگ حال ہوتے ہیں، خود ان کی زندگی تنگ حالی سے گزر رہی ہوتی ہے اور بڑا ہی غموں کا پہاڑ گویا کہ اپنے اوپر اٹھائے رہتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخل سے اور لالچ سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔